بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ العظیم۔ آدمی جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بندوں کو یہ اطمینان رہے کہ وہ جو بھی نیکی کرے اطمینان سے کرے کہ اس نیکی کو ضائع ہونا نہیں ہے، یہ نیکی کارآمد ہے، کام آئے گی، اس دنیا میں بھی کام آئے گی، برزخ میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، پلسرات پہ گزرنے کے لیے بھی کام آئے گی، جنت میں جانے تک نیکیاں بندے کا ساتھ دیتی ہیں۔ جو مال انسان دنیا سے لے جاتا ہے وہ اعمال ہیں، اعمال میں سے اچھے ہوں وہ ساتھ لے جائے گا، اعمال میں سے برے ہوں وہ ساتھ لے کے جائے گا۔ اور مال تو آدمی ساتھ میں لے کے نہیں جاتا، اس لیے یہ کہا گیا کہ جو مال آدمی ساتھ میں لے کے جاتا ہے دنیا میں بھی کام آئے اور ساتھ میں سفر میں بھی کام آئے، وطن میں بھی کام آئے، اس کو مال کہنا چاہیے۔ مال اعمال میں اللہ نے چھپا کے رکھ دیا ہے۔ آپ اعمال کا لفظ بول نہیں سکتے مال کے لفظ کے بغیر، اس لیے اعمال میں مال اللہ نے چھپا کے رکھ دیا ہے، یعنی وہ حقیقی مال جو انسان کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور وہ مال جو انسان کو کہیں کام دے اور کہیں کام نہ دے تو اس مال سے اس کو کیا فائدہ۔ ایک آدمی عرب کے صحرا میں بھٹک گیا تھا۔ عرب کے صحرا جو ہے وہ بہت اندھے صحرا ہوتی ہیں، یعنی کوئی علامت نہیں، کوئی نشانی نہیں، کچھ نہیں، بس جدھر دیکھو جیسے سمندر کے بیچ میں جانے کے بعد پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور کوئی نشانی علامت دکھائی نہیں دیتی کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں ادھر جائیں۔ اب تو لوگ کمپاس سے راستے دیکھ لیتے ہیں اور جاتے ہیں، جہازوں میں، کشتیوں میں راستہ دکھانے کے آلات لگے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو دریا میں جانے کے بعد کدھر جانا چاہیے آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح عرب کے صحرا میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھٹک جائے تو اب اس کو کدھر جانا چاہیے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے پڑھا تھا اور سنا تھا، لیکن ایک دفعہ تجربہ بھی ہوا کہ کسی ساتھی نے کہا کہ ہم عسفان نامی مقام ہے وہ جانتے ہیں، وہاں کے بارے میں ایک معجزے کا ذکر ملتا ہے کہ سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام کی اونٹنی پیاس سے وہاں بیٹھ گئی تھی، اس سے جو ریتی میں گڑھا بنا تو اس گڑھے میں پانی نکل آیا، اس نے پی لیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اس چھوٹے سے گڑھے سے پانی پیتے ہیں لوگ۔ واقعے میں کیا صداقت ہے ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی،
لیکن عصفان سے حضور علیہ السلام کا گزرنا معلوم تھا، تو وہ جگہ تو دیکھ لیں چلو، تو گئے۔ وہ اندھے صحرائی میں تھا، کئی دفعے وہ بھٹکتے رہے، اور کئی دفعے دوسرے کسی گاؤں میں چلے جاتے تھے، کئی دفعے کوئی دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ پھر وہ قبیلے والوں نے کہا ادھر نہیں ادھر جانا چاہیے، ادھر نہیں ادھر جانا چاہیے۔ جو جدھر بھٹکائے ادھر بہکتے رہے، اور میل ہاں میل تک بہکنے کے بعد خیر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ دعاؤں کی برکت سے وہ جگہ ملی، وہاں تک ہم پہنچ سکے۔ حقیقت کیا ہے اللہ عالم، لیکن ایک چھوٹا سا مشکل سے 5 بائی 5 فٹ کا ایک گڑھا ہے جس میں پانی ہے تھوڑا سا، اتنا پانی کہ اگر نکالا جائے تو بالٹی 2 بالٹی پانی نکل سکتا ہے۔ لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے کئی قافلے چرواہوں کے آئے اور انہوں نے اپنی بکریاں چرائیں۔ ایک چرواہے سے معلوم کیا تو اس نے 350 بکریاں اس کے ساتھ میں تھی، سب اس میں سے پانی پی کر سیراب ہو کر گئی۔ اس نے وضو بھی بنایا، پانی بھی پیا اور نماز بھی پڑھی وہاں پر۔ اونٹوں والے آئے، اونٹ کے تو 2 تھیلیاں ہیں پانی بھرنے کے لیے، ایک تو معمول کے لیے پیتا ہے وہ، اور ایک ریزرو کے لیے تھیلی اللہ نے رکھی ہے، وہ ریزرو کرتا ہے، کیونکہ صحرا میں اگر اس کو پانی نہ ملے تو قدرتی انتظام یہ ہے کہ وہ 2 تھیلیاں ہیں، ایک پینے کے واسطے جیسے سب کو ہوتی ہے، اور ایک اونٹ میں زائد تھیلی ہوتی ہے جو ریزرو پانی ہوتا ہے، جب اس کو باہر نہیں ملتا تو اس میں سے پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں اور عظیم الشان ہیں، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بہرحال وہ دیکھا اور لوگوں نے وہاں پیا، کچھ سمجھ میں تو آیا کہ بظاہر تو معجزانہ ہی کوئی صورت ہے وہ، ورنہ اتنا سا پانی تو 2-4 بکریوں کے پینے میں ختم ہو جانا چاہیے، ایک اونٹ کو کافی بھی نہیں ہوتا اتنا پانی۔ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ عرب کے صحرا میں ایک آدمی کھو گیا، اور پرانے زمانے میں اب کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور اس کو بھوک لگ رہی تھی بہت شدت سے، 1 دن 2 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، تو بہت شدت سے بھوک لگ رہی تھی۔ اتفاق سے اس کو ایک تھیلی پڑی ہوئی ملی، کہیں چلتے چلتے ایسے ہی تھیلی پڑی ہوئی ملی، اس نے وہ تھیلی اٹھائی، دیکھا تو اس کے اندر موتیاں تھیں، تھیلی میں موتیاں بھری ہوئی تھی۔ اس نے بڑی حقارت سے اٹھا کے پھینک دیا اور کہا کہ کاش اس میں بھنی ہوئی جو ہوتی تو اس سے کہیں زیادہ مجھے عزیز تھی، اس سے زیادہ پیاری تھی۔ تو انسان نیکی کرتا ہے اور اسے اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی چیز جو ہم کو ضرورت کی جگہ کام نہ آئے، اس چیز کی کیا اہمیت ہے بولیے؟ اب اس کے پاس کیا اہمیت ہے موتیوں کی؟ ایک ایک موتی لاکھوں کا ہوتا ہے، نہایت قیمتی موتی ملے، پتہ نہیں کس کے گر گئے تھے، مگر اس نے اسے اٹھا کے پھینک دیا، دیکھنا بھی نہیں چاہا۔ اس کے نظر میں اس وقت اس سے زیادہ قیمتی بھنا ہوا جو تھا، جس کو وہ چبا کے کھا لیتا اور پیٹ بھر جاتا۔ موتیاں لے کے کیا کرے گا بھوک لگنے والا؟ تو مال وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے، اور جو ضرورت کے وقت کام ہی نہ آئے وہ مال کیا ہے؟ تو مومن کا سب سے بہترین مال، سرمایہ، اس کا کیپٹل، اس کا خزانہ، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اچھے کام کرو، یہ مال ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا اگر اللہ قبول فرما لیں گے، دنیا میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اب پھر کوئی بھی وہاں سے نہیں ساتھ میں ہوتا، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم،
بیٹا ساتھ آنے کو نہیں تیار، بیوی ساتھ آنے کو نہیں تیار، دوست ساتھ آنے کو نہیں تیار، کوئی بھی ساتھ آنے والا نہیں ہے، اکیلے ہی جانا ہے۔ اس تنہائی کی منزل میں ایک نیک بندہ دیکھے گا کہ لوگ دفن کر کے مٹی برابر کر کے دعا کر کے چلے گئے، سب تھکے ہوئے تھے، سب کو جانا تھا، آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، کھانا کھلانا تھا، گھر والوں کو جا کے دیکھنا تھا اور زندوں کی حفاظت کرنا تھا۔ کون ٹھہرے گا یہاں پر؟ سبھی لوگ چلے گئے۔ اکیلا محسوس کیا اپنے کو، پر اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے نماز، ایک طرف سے تلاوت قرآن اور ایک طرف سے خیر خیرات، اس کی نیکیاں مونس بن کر اس کے پاس آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی شکل دے کر بھیجا جن شکلوں سے اس کی طبیعت کو انسیت ہوتی ہے اور اس سے پھر اس کی وحشت ختم ہو جاتی ہے، اکیلے پن کا احساس کمزور پڑتا ہے، اطمینان آتا ہے، تقویت ہوتی ہے اس کو۔ اور جب اس سے سوال جواب کرنے کے لیے نکیرین آتے ہیں، نکیرین عربی زبان کا لفظ ہے، نکیر کا تثنیہ ہے، یعنی دو عدد، ایک کو نکیر کہیں گے، دو کو نکیرین کہیں گے، تو دو آتے ہیں اس لیے ان کو نکیرین کہتے ہیں۔ ہے اصل نام نکیر، ایک کو منکر کہتے ہیں، ایک کو نکیر کہتے ہیں۔ منکر کے بھی وہی معنی ہے، نکیر کے بھی وہی معنی ہے، اور دونوں کے معنی ہیں اجنبی، وحشت ناک۔ کسی کو بھی اکیلے میں اچانک کوئی آدمی مل جائے اور وہ بالکل نامانوس ہے، انسانوں میں سے بھی نہیں ہے، تو ڈر جائے گا نا، خوف کھا جائے گا وہ اس سے۔ تو وہ چونکہ ویسے ہی ہوتے ہیں بالکل اجنبی، چونکہ وہ فرشتے ہیں، انسان کبھی ان سے ملا نہیں، وہ دوسری جنس ہیں، دوسری مخلوق ہے۔ اب وہ آگے اللہ کے حکم سے، تو یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جو اعمال صالحہ خوبصورت شکلوں میں اس کے پاس آ کے اس کے اطراف ٹھہر گئے تھے، وہ نکیرین کو نہ سرہانے سے آنے دیتے ہیں، نہ پائیں سے، نہ داہنے سے، نہ بائیں سے، اور ہر ایک پہلے ان کو جواب دیتا تھا کہ میں قرآن ہوں، اللہ کا کلام ہوں، یہ میری عزت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا، آپ کو میں اس کے قریب آنے نہیں دوں۔ نماز کہے گی میں نہیں جانے دوں گی آگے، روزہ کہے گا میں نہیں جانے دوں گا آگے، خیرات کہے گی کہ میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ فرشتے بغیر سوال جواب کے ریٹرن ہو جاتے ہیں، اس یقین کے بعد کہ اس سے کیا پوچھنا ہے، اس کی تو شہادت دینے کو اس کے اعمال ہی خدا کے کھڑے ہوئے گے سب۔ تو دیکھو قبر میں بھی کام آئے اعمال ہمارے۔ کھرب پتی ہوگا، اس کی ایک کوڑی بھی وہاں کام نہیں آئے گی، ایک کوڑی بھی کام نہیں آئے گی، اس کی موٹر کام نہیں آئے گی، اس کا بنگلہ کام نہیں آئے گا، اس کے بڑے بڑے قیمتی فرنیچر کام نہیں آئیں گے، جائیں گے ہی نہیں قبر میں، کام کیا آئیں گے اس کے؟ قبر میں تو 2 گز کفن سے زیادہ مقدر آدمی کا نہیں ہے کچھ بھی۔ یہ تیرا خانہ رنگی، یہ تیرا بستر زرری، کیسے خوبصورت گدے ہیں اور کیسی خوبصورت اس کے اوپر چادروں کے سیٹ ہیں، طبیعت کھنچتی ہے، ایک سے ایک نکالتی ہے دنیا۔ اب امیر تو کیا، غریبوں کے پاس بھی کیسے کیسے بستر ہیں۔ یہ تیرا خانہ رنگی، یہ تیرا بستر زرری، بفرش خاک سونا ہے تجھے زیر مزار آخر، صرف مٹی کے بچھونے پہ سونا ہے بھائی۔ ہم منع نہیں کرتے، اللہ منع نہیں کرتا، اللہ نے دیا ہے زندگی میں کر لو استعمال، لیکن یہ دھیان کے ساتھ لیٹو اس بستر پر، اور اس دھیان کے ساتھ اس تکیے پہ سر رکھو کہ ایک وقت ہے جب ہمارے لیے کچھ بھی اس میں سے نہیں، یہ ہمارا نصیبہ ہی نہیں ہے، ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کی نصیبہ ہے، ہمیں سب چھوڑ کے جانا ہے۔
اتنا کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتیں استعمال ہی نہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے، کرو مگر جی نہ لگاؤ، جی اس کے ساتھ ہمارا نہیں لگنا چاہیے۔ بس جب جس نعمت کو دیکھو تو سوچو چھوٹنے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، ساتھ آنے والی نہیں۔ لیکن اگر اعمال صالحہ پر نظر پڑے تو خوش ہو جاؤ کہ یہ ساتھ رہنے والی دولت ہے، اور اس میں اضافہ کرو اور اس کو بڑھاؤ، تاکہ یہ ہماری دنیا میں بھی کام آئے، ہماری برزخ میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ تو دیکھو مثال سے آپ کو میں نے بتایا کہ اس عرب کے صحرا میں بھٹکے ہوئے بدو کو موتیوں کی تھیلی کی ویلو نہیں تھی، وہ اپنے کام کی چیز ڈھونڈ رہا تھا، اپنے کام کی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹک گیا، اس کو بہت دور پانی کا تالاب نظر آیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں سراب۔ سراب کے معنی ہے چمکتا ہوا صحرا، مگر وہ تالاب دکھتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر لہریں بھی ہوتی ہیں ریت میں، تو ایسا لگتا ہے پانی موجیں مار رہا ہے اس کے اندر، دور سے ایسا لگتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سراب۔ قرآن نے کہا ہے کفار کی مثال دیتے ہوئے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ سمجھا تھا کہ وہ پانی کا تالاب ہے، قریب گیا تو دیکھا کہ دھول اڑاتا ہوا صحرا ہے، پانی کا ایک بوند بھی وہاں پر نہیں ہے۔ ہاں وہ وہاں اللہ کو پالے گا اور اللہ اس سے حساب لینا شروع کر دیں گے، یعنی آخرت۔ تو ایسی جگہ پر پہنچا وہ، اور عرب لوگ برجستہ اپنے دل کی آواز کو اشعار میں منتقل کر دیتے ہیں، ان کو شعر وعر بنانے نہیں پڑتے، خود سے بنتے۔ تو وہ بہت دردناک اور غمناک اشعار کہنے لگا، اور اس نے کہا کہ کاش میں کسی تالاب کے پاس ہوتا اور گھٹنوں تک اس میں پانی ہوتا، اور میں اس کے اندر بیٹھ کر اپنے پیروں کو بھگویا ہوا ہوتا اور ہاتھوں سے اٹھا کے سر پہ پانی ڈال رہا ہوتا، اے کاش اے کاش اے کاش۔ تو مال کی کیا حیثیت ہے جو کام نہ دے؟ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اور آپ نے انڈین کرنسی کو چینج نہیں کیا تھا، ویسی تھی آپ کے جیب میں۔ اب تو خیر بڑی بڑی ہوٹلوں میں، بڑے بڑی جگہوں پر فوراً سے ہو جاتا ہے کام، لیکن فرض کرو ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ آپ کی کرنسی چینج کر سکیں، تو آپ ایک پیالی چائے نہیں پی سکتے، آپ ایک روٹی نہیں کھا سکتے، آپ کوئی ٹھکانہ نہیں تلاش کر سکتے، جیب بھرا ہوا ہے پیسوں سے، آپ کے پاس آپ کے کارڈ میں پیسے بھرے ہوئے ہیں، کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ مال جو ضرورت پہ کام نہ آئے، اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے دنیا کوشش کر رہی ہے کہ مال ایسا ہو کہ ہم دنیا میں جہاں جائیں تو وہاں کام آ جائے، اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا اس کوشش میں کامیاب بھی ہو رہی ہے، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمیں اسی ملک میں تھوڑی پھرنا ہے، اسی دنیا میں تھوڑی پھرنا ہے۔ ہم کو ہمارا صرف ڈالر کا مسئلہ، ریال کا مسئلہ اور یورو کا مسئلہ تھوڑی ہے، لیرا کا مسئلہ تھوڑی ہے، ہمارے مسئلے یہی تھوڑی ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو نیکی کا ہے، ایک کرنسی آخرت میں چلتی ہے، اس کرنسی کا مسئلہ بھی ہے۔ اسی کنٹری میں نہیں تو زندگی بھر تو رہنے کتنی زندگی ہے، کل ملا کے 60-70 سال۔ اس کے بعد جہاں جائیں گے وہاں کی کرنسی ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور وہ کرنسی وہاں تو ملتی نہیں، یہاں سے بھیجی جاتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص نظر رکھے کہ کل قیامت میں کام آنے کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ سب فکریں اسی دنیا کی ہیں، اسی دنیا کو سنوارنے بنانے اس کی فکریں ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا،
ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیوں تماشا کر رہے ہیں؟ یہاں عبرت حاصل کرنا، آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے تماشوں میں مصروف ہے۔ تماشا جس کی ٹرین آنے والی ہے وہ نہیں دیکھتا ہوا ٹھہرتا ہے، وہ تماشا چھوڑ کے سیدھا ٹرین کی طرف دیکھتا ہے کہ بھائی گاڑی آ گئی اور نکل گئی تو پریشانی ہو جائے گی۔ ہماری بھی ٹرین تیار ہے بالکل، اور ہمیں لے کے آخرت میں پہنچانے والی ہے۔ وہ موت ہے، اس کی گود میں بیٹھنا ہے، جس کی ٹرین آنے والی ہے اور کب آنے والی ہے پتہ نہیں۔ وہ تماشے دیکھتے بیٹھے گا اس دنیا کے کہ اللہ نے یہ ایسا بنایا ہے، یہ ایسا بنایا ہے، اور دنیا کے حسن میں اپنا دل پھنساتا رہے۔ عقل مند سمجھدار مسافر ایسا نہیں کرتا۔ ہم مسافر ہیں۔ عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ لیس الغریب غریب الشام والیمنی ان الغریب غریب اللحد والکفنی۔ شام و یمن کا مسافر حقیقی مسافر نہیں ہے، گور و کفن کا مسافر حقیقی مسافر ہے، جس سے سب کو سفر کرنا ہے۔ ان کا یونیفارم، ان کی دی ہوئی سیٹ، ان کا بتایا ہوا طریقہ، انہی کا نظام، اور سب کو جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں۔ تو اعمال کرو، اعمال کرو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کرو۔ کتنا وقت خراب ہے ہمارا، بیکار کاموں میں ضائع ہو رہا، بلکہ تو بعض لوگوں کا بیکار کاموں میں بھی نہیں ضائع ہو رہا ہے، بیکار ہی ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی مصروفیت نہیں، ٹائم نکل رہا جا رہا، ٹائم آپ کے لیے رکا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی کام آج نہیں کرتا تو ٹائم اس کے لیے رکا ہوا ہے، آج کل بن جائے گا۔ آپ نے کچھ کما لیا تو کما لیا، نہیں کما لیا تو وہ تو دن تو نکل گیا، اس کی تلافی کہاں سے کریں گے؟ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سمجھداری یہ نہیں ہے کہ ہم بے فکری کی زندگی گزاریں۔ مومن کی فراست ایمانی اور سمجھداری یہ ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ توحید کا نور بے ایمانوں کے سینوں میں داخل کرنے کا کام تو کیا ہوتا، مسلمانوں کے سینوں سے نکلا چلا جا رہا ہے، اسے تھامنے اور بچانے کا کام بھی ہم کرنے کے موقف میں نہیں۔ ہر بھائی دوسرے بھائی کے دین کی فکر کر سکتا ہے، ہر بہن دوسرے بہن کے دین کی فکر کر سکتی ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، پر کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہے تو فرصت نہیں، کیونکہ ہم بہت مصروف، ایک دم بیزی۔ اب ایسا بیزی ہی کرتا رہے گا، لیکن جتنے ایزی موت آ جائے گی اس کے بعد کیا کرے گا؟ تب بیزی کچھ نہیں چلے گا، بہت آسانی سے نکال لے گا، فرشتہ روح ہماری قبض کر لے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس۔ اب تو کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، کام کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب بدلہ پانے کا وقت ہے۔ جب بھی ملے گا بدلہ، برزخ سے بھی شروع ہو جائے گا بدلہ، اب بدلہ پانے کا وقت ہے۔ اس لیے اعمال صالحہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ بھائی آج موسم بہت اچھا ہے، تفریح کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر لیا، وہ بزنس مین آدمی تھے، تاجر تھے، تاجر دوستوں سے رابطہ کر لیا۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، سب مل کے ایک ٹیم بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں کہیں تفریح کرنے۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو یہ لوگ سب تیار ہوئے، کہاں بھائی کیا تفریح کی جائے؟ تو سوچا کہ کشتی کا سفر کریں گے، کسی جنگل میں اتر کے وہاں پر کچھ اپنا پکا وکا کے کھائیں گے پیئیں گے، آ جائیں گے۔ موسم اچھا ہے، چلو
ٹھیک ہے، تو جتنے بھی تھے وہ ساتھی سب دوست مل کے نکلے، کشتی کرائے پر کی، اور تھوڑی دیر تک تو دریا ہی میں گھومتے پھرتے موج مستی کرتے رہے. پھر اس کے بعد ایک ساحل پہ اترے، وہاں اپنا سامان وامان اتارا، اور جانور ذبح کر کے بکری وغیرہ جو بھی لے کے گئے ہوں گے وہ اس کو پکانا، بھوننا، کھانا، یہ ان کا مقصد تھا. اس کے لیے لکڑیاں چاہیے تھی پکانے کے واسطے. یہ لوگ لکڑیاں دیکھنے کے واسطے کہ جنگل میں سے کچھ ڈھونڈ ڈھانڈ کے سوکھی لکڑیاں لائے، بھائی لا کے جمع کریں، صحراؤں میں تو مشکل سے ملتی ہے ایندھن. دیکھنے کے لیے لوگ نکل گئے، تو ایک دو ساتھی لکڑی دیکھنے گئے. وہ ایندھن ڈھونڈتے 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 ذرا کافی دور تک جانا پڑا ان کو. بہت دور چلے گئے تو وہاں پر ایک تماشا دیکھا اور حیران ہو گئے، گھبرا گئے. وہ یہ کہ ایک آدمی درخت سے بندھا ہوا ہے، رسی سے اچھی طرح کس کے بنا ہوا ہے، اور دو گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر مال ہے، سامان ہے، مشکیزہ ہے، پانی ہے، سب ہے. اور ایک آدمی مقتول، گلا کٹا ہوا وہاں سامنے پڑا ہوا ہے. تو یہ لوگ حیران ہو کے پیچھے ہٹنے لگے، بدکنے لگے. تو وہ جو بندھا ہوا آدمی تھا اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، آپ لوگ میرے ہی لیے آئے ہو، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو جاؤ، میرے پاس آؤ اور مجھے کھول دو. آپ کو اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے مدد کرنے کے لیے، آ جاؤ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو بھی حقیقت ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ لوگ ہمت کر کے قریب میں گئے، کوئی اور تو تھا نہیں وہاں ڈرنے کے لیے. انہوں نے رسی اس کی کھول دی، اور اس نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک چھوٹا موٹا تاجر ہوں، اور مال تجارت لے کر اس علاقے سے اس علاقے سفر کرتا رہتا ہوں. ایک دفعہ لے کے نکلا مال، ساتھی کوئی نہیں تھا، اکیلا جا رہا تھا. تو یہ جو بڑا ہوا شخص ہے، اس شخص نے یہ رستے میں ملا مجھے گھوڑے کے اوپر، اور مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ. میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، چلو ساتھی ہو جائیں گے دونوں ایک دوسرے کے، یہ کہا. اور جب ایک جگہ گئے، وہاں میرا معمول کا راستہ جو تھا، اس راستے کے پاس اس نے کہا کہ آپ کیسے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس راستے سے جاتا ہوں. وہ کہنے لگا یہ بہت لمبا راستہ ہوتا ہے، میں مختصر راستہ بتاتا ہوں، شارٹ کٹ، بالکل ادھر سے جائیں گے. اس نے بھروسہ کر لیا. تو کہتے میں بھروسہ کر کے اس کے ساتھ اس طرف ہوا، تو یہ دوڑاتا رہا، گھوڑا دوڑاتا رہا، میں اس کے پیچھے دوڑاتا رہا. ہوتے 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 یہاں پر آ گئے جہاں کوئی جگہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی راستہ نہیں، کچھ نہیں. یہاں لے کے آیا، اور یہاں لانے کے بعد اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور تیرا مال لے لوں گا. اس نے کہا کہ بھائی میرا مال لے لو، جان لے کے کیا کرو گے؟ گھوڑا لے لو، سواری لے لو، مال لے لو، میں زندہ رہا کوشش کر لوں گا، کسی طرح جی لوں گا. تو کہنے لگا مال تو ہمارا ہی ہے، جان بھی لیں گے ہم. اور اس کے بعد اس نے اس کو رسی سے اچھی طریقے سے درخت سے باندھ دیا، اور اپنی نیام میں سے تلوار بڑے غرور کے ساتھ قوت سے کھینچا کہ اب اس کی گردن مارنا ہے، اور اس کا سارا مال لے کے چلے جانا ہے. تو اللہ کا کرنا یہ کہ وہ تلوار الٹی نکلی، اسی کے گلے پہ چلی اور وہ ڈھیر ہو کے گر گیا. مگر یہ بیچارہ تو بندھا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے کسی بندے کے دل میں ڈالا کہ تفریح کرو، جاؤ لکڑی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچو، اور میرا ایک ایمان والا بندہ مصیبت میں مدد کا محتاج ہے، جا کے اس کی مدد کرو. ان لوگوں نے پوچھا وہ کیا خاص عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے پورے کائنات کا سسٹم بدل دیا تمہارے لیے؟ ہمارے ارادے بدل گئے، ہمارے اندر خواہش پیدا ہوئی، ہم بلا وجہ ادھر آئے، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف اور صرف آپ کو رسی کھول کے آزاد کرانا تھا. اس نے کہا مجھے میرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کر سفر میں جائے، کہیں بھی جائے، تو اللہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہے.
اور اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میں نے میرے نبی کی اس خبر پہ بھروسہ کیا، میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر نکل جاتا ہوں، اور اللہ رب العزت میری حفاظت فرماتے رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے قصے تو بہت دیکھے میں نے زندگی میں، اس سنت پر عمل کرنے کے تجربے، اتنا بڑا واقعہ بھی اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جب میں سمجھا تھا کہ اگرچہ کہ وہ میرے مارنے میں کامیاب نہیں ہوا، خود مر گیا، لیکن میں بھی کیا زندہ رہوں گا، کچھ دن کے بعد میں بھی ایسے ہی بندہ بندہ مر جاؤں گا۔ لیکن مجھے اللہ سے بھرپور امید تھی کہ اس کے نبی نے غلط نہیں کہا ہے، ان کے نبی نے صحیح کہا ہے، اور یہ پورا ہو کے رہے گا کہ کوئی آئے گا اور جو مجھے بچائے گا، انسان نہیں تو فرشتہ آئے گا مگر بچائے گا مجھے، یہ یقین تھا۔ ہمیں بھی یہ سب باتیں معلوم ہیں، پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہے۔ جب یقین بنتا ہے تو اللہ وہی کر کے دکھاتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی۔ تو دیکھو یہاں یہ کام آ گیا، اور دنیا میں کام آیا، عمل صالح دنیا میں کام آیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دوست کہیں جا رہے تھے تو راستے میں مہ برسا، یعنی بارش ہونا شروع ہو گئی، تو بارش میں بھیگنے کے ڈر سے ایک غار میں چلے گئے۔ غار کہتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، کہیں کمرے کی طرح سے ہو جاتی ہے، بس چٹانوں کے درمیان میں، تو اس میں وہ چلے گئے۔ مگر بارش اتنی تیز تھی کہ اس کے پریشر سے پانی جو پہاڑ پہ سے بہہ کے آ رہا تھا وہ ایک چٹان کو لڑکا کے لایا، اور وہ ایسی جگہ آ کے رکی کہ ان تینوں کی وہ قبر ہی بن گئی۔ اتنا بھاری پتھر کہ تینوں مل کے بھی اسے ہٹا نہیں سکتے تھے، ڈھکل نہیں سکتے تھے، اور اس نے ایسا دروازہ بند کر دیا کہ نکلنے کے بقدر اس میں جگہ نہیں تھی کہ کوئی بھی نکل جائے، ایسی جگہ ہی نہیں تھی۔ اب لوگ سوچے کہ بھائی ہم تو وہی زندہ دفن ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، اپنا کوئی خاص عمل ایسا سوچو جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اس کی محبت میں کیا ہو، اس میں ہماری کوئی دوسری غرض نہ ہو۔ ایسا خالص عمل تلاش کرو۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا، ہاں ٹھیک ہے، سوچو بھائی۔ سوچتے رہے سب۔ اس نے سوچ لیا، سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک عمل آ گیا، اس کے ذہن میں ایک عمل آ گیا، جس کے بارے میں ان کے ضمیر کو اطمینان ہوا کہ یہ عمل ہم اللہ کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہماری کوئی غرض اللہ کی رضا کے علاوہ نہیں تھی، اس لیے ہم اللہ کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ ایسے ان کے دل میں بات آئی۔ ایک نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، اللہ پاک آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی، میں اس کو لائک کرتا تھا، محبت کرتا تھا، مجھے خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ میں اپنی حرام لذت حاصل کروں، لیکن وہ شریف لڑکی تھی۔ ایک دن غربت کی وجہ سے وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے، ماں باپ پریشان ہیں، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو ہم عمر بھر یاد رکھیں گے، آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس کو مجبور کر سکتے ہیں، یہ مجبور ہو کے آئی ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ میں ضرور تم کو پیسہ دے سکتا ہوں اور دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط یہ ہے کہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دو، پھر میں پیسے دے دوں گا تم کو۔ اس کے گھر کے حالات اس قدر خراب تھے کہ ایک عفیف پاک دامن باحیا عورت مجبور ہوئی کہ ہاں کر لی، اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور راستہ نہیں سمجھ میں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہماری معلومات میں ہمارے سماجی ورکرز نے جو خبریں پہنچائی ہیں، 1 2 نہیں
بیسیوں نے جو خبریں پہنچائی ہیں، بڑے بڑے مالدار غیر مسلموں کہ کمپنیوں میں، شو روم میں کنواری مسلم لڑکیاں کام کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ تحقیق کی گئی تو بجز اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کوئی سورسز آف انکم نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جا رہے ہیں سیٹوں کے بیٹوں کے دل خوش کر کے پیسہ لا رہے ہیں اور گھر میں ماں کو پال رہے ہیں، اس کی دوا دارو علاج کر رہے ہیں۔ یقین جانیے میرے دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر کے سینکڑوں واقعات ایسے آئے کہ جب غیرت مند سماجی ورکرز نے جا کر ان کے گھر کے ماؤں سے ملاقات کی تو ماں نے کہا بیٹا کچھ بھی کر رہی ہوگی لیکن میرے گھر کی دکھ درد کو تو دور کر رہی ہے نا۔ یہ کس قوم کے گھرانے، کس قوم کی بچیوں کا معاملہ ہے؟ یہ آسان ہے میرے دوستو کہ غیر کے ساتھ نظر آئے تو آپ ڈنڈا لے کے دوڑو، یہ آسان ہے کہ آپ اس کے پیچھے بدنام کرو اور اس کا تعاقب کرو، یا دونوں کو مل جائیں تو غصہ نکالو، ٹھکائی کرو، یہ تو آسان ہے۔ اور یہ بہت مشکل دل گردے کا کام ہے، سینے میں دل رکھنے والوں کا کام ہے کہ ان کی یہ کیا مصیبت ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کی ذمہ داری لے کر انہیں ان کی عفت اور ان کی عزت کی حفاظت کریں۔ شادیوں میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پٹاخوں میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، شادی خانوں کو سجانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیا ہم کسی ایسی مجبور بیٹی کے لیے یہ پیسہ روک کر کے اس کو جا کر مارواڑیوں کے گھروں میں اور ان کے بچوں کے ساتھ بدکاری کر کے 8,000 روپے لانے پر مجبور ہونے سے نہیں بچا سکتے؟ بات بہت تلخ ہے لیکن میں نے کہہ دی، بات آئی ایک واقعے کے ضمن میں۔ اللہ اکبر، کتنا پیسہ برباد کر رہی ہے مسلم قوم، کتنا پیسہ برباد کر رہی ہے وہ قوم جس کی بیٹیاں کلمے کے باوجود، ایمان کے باوجود، نبی سے نسبت کے باوجود کس کا بستر بن رہی ہے، جن کی دشمنی آپ کے دل میں ہے، جو آپ کو ملک سے مٹا دینا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اوپر ہم بحیثیت مسلمان نظر نہ آئیں، جن کو ہم کسی پہلو سے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، انہی کا بستر ہماری بیٹیاں بن رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر مالدار لوگ اپنے مال کو صحیح استعمال کریں، اپنے حبیب کے دل کے درد کو محسوس کریں اور ان کی امت کی بیٹیوں کو بچا کر ان کا جی خوش کر دیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ خوش ہوگا تو آپ کے گھر میں خوشیاں گھول کے رکھ دے گا۔ اور اگر نبی دکھی ہوں گے تو اللہ دکھی ہوں گے، اور جب اللہ دکھی ہوں گے تو آپ کروڑوں میں 10-10 لاکھ کے شادی خانوں میں 50-50 لاکھ 2-2 کروڑ کی شادیوں میں سکون نہیں پائیں گے، خوشی نہیں پائیں گے، خوشی نام کا قطرہ نہیں ہے ان کی زندگیوں میں۔ نحوست ٹپک رہی ہے، لائٹیں ہوں گی، تماشے ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن نظر ہے تو نحوست بھی نظر آئے گی، وہاں لعنت اللہ کی ٹپک رہی، مگر چونکہ اندھے ہیں اس لیے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قبر میں جھانک کے دیکھ کے کہ قبر صاف ہو گئی، میت کو لے آؤ۔ میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو کیڑے نظر آتے ہیں، سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں۔ یعنی یقین کا وہ درجہ نبی کی خبروں کے اوپر، وہ وہاں ان کو حقیقت بن کے دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبرت حاصل کرے۔ نبی نے قصہ کیوں سنایا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہانیاں سنانے آئے تھے نبی؟ نبی امت کو بنانے آئے تھے، امت پن سکھانے آئے تھے نبی۔ ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ مبارک لفظ ہے جو انسانیت کو ہدایت دیتا ہے اور سیدھا رستہ بتاتا ہے۔
فرما رہے ہیں، وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاک وہ راضی ہو گئی مجھ سے، میں نے اس کے پیسے نکال کے رکھ دیے، اور جب میں اس سے اپنی خواہش پورا کرنے پر قادر ہو گیا تو وہ دکھی تھی، اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض خاطبی، اللہ سے ڈر اور میری مہر مت توڑ، جو اللہ نے کسی کے لیے حلال کرنے کے لیے رکھی ہے توڑنے کے لیے نہیں رکھی، اللہ نے مت توڑ، اللہ سے ڈر۔ اللہ کا نام سنتے ہی میں اس حالت میں فوراً اپنی چادر لپیٹ لیا اور اس کو چھوڑ کے سائیڈ میں چلا گیا، ایک کونے میں کھڑا ہو گیا، وہ پیسے لے کر یہاں سے چلی جا، اور اس کے بعد پھر کبھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے خوف سے ہوا تھا اور صرف آپ کی رضا مقصود تھی تو ہماری مشکل حل کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چٹان تھوڑی کھس کی مگر ابھی نکل نہیں سکتے تھے یہ لوگ۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا کہ اللہ پاک، ایک آدمی سے میں نے کام لیا تھا، اس آدمی نے دن بھر مزدوری کی، اور وہ مزدوری کرنے کے بعد جب میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس رہنے دو، میں لے لوں گا۔ پھر وہ چلا گیا تو آیا نہیں، میں اس کے مال اپنا مال میں ملا کر کے کاروبار میں لگا دیا، کاروبار ہوا، بکری خریدی، اور وہ بکری بچے دیتی رہی اور ان سے پھر بچے ہوتے رہے۔ برسوں کے بعد ایک دن آیا، میرے صحن میں 100 بکریاں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس میری مزدوری ہے ایک زمانہ پہلے کی، وہ مزدوری دے دیجیے۔ انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ اللہ پاک، میں نے اس کو دیکھا تو پہچان لیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ صحن میں جتنی بکریاں ہیں سب ہکال کے لے جاؤ، سب ہانک کے لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو، مذاق مت کرو، میرے پیسوں میں تو ایک بکری بھی نہیں آ سکتی، اتنے کہاں سے تم لے کے آ گئے؟ کیوں مذاق کر رہے ہو مجھ سے، غریب آدمی سے؟ کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا مال ہے، اپنا مال لے کر کے جا، یہ تیرے ہی پیسے سے اتنی بکریاں بن گئی۔ تو وہ گیا اور پوری بکریاں ہانک کے لے گیا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بچا، مگر میں نے دوسرے کے مال کو ہڑپنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ پاک، یہ امانت داری میں نے صرف آپ کے لیے کی تھی اور آپ سے ڈر کے کی تھی، تو آپ میرے عمل کو قبول کر دیجئے، مصیبت دور کر دیجئے میری۔ اللہ پاک نے تھوڑی چٹان ہٹائی، مگر اب بھی تھی، اس میں سے باہر نکل نہیں سکتے تھے وہ لوگ۔ تیسرے نے ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا، اللہ پاک تو جانتا ہے، میری ایک اونٹنی تھی، میں اس کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا، شام کو آنے کے بعد اس کا دودھ دوہ کر اپنی ماں کو پلاتا تھا، جب تک ماں باپ نہیں پیتے نہ خود پیتا تھا نہ بچوں کو پلاتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن میں اونٹ کے چراتے 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 بہت دور چلا گیا تھا، جب وہاں سے میں آیا تو رات بہت ہو چکی تھی، دودھ دوہ کے نکالا تو ماں باپ سو چکے تھے، میں اپنے والدین کے سراہنے کھڑا رہا، جگایا اس لیے نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اور خود اس لیے نہیں پیا، بچوں کو اس لیے نہیں پلایا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے پینا نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ رہے تھے، بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن جب تک کہ وہ جاگے نہیں اور ان کو پلایا نہیں، میں نے اپنا نہیں پیا، نہ بچوں کو پلایا۔ اللہ پاک، اگر یہ میں نے عمل آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا، آپ کے نبی کے دی ہوئی خبروں پر یقین کر کے کیا تھا، تو میری مصیبت دور کر دیجئے۔ پھر وہ چٹان تھوڑی سی ہٹی، ایک دفعے، 2 دفعے، 3 دفعے، اب کی دفعے اتنا راستہ ہوا کہ آدمی باہر نکل جائے، تینوں باہر نکل گئے۔ یہ قصہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کا سنایا، یعنی ہم سے پہلی امتوں کا سنایا۔ حضور علیہ السلام نے کاہے کے لیے سنایا؟ یہ بتانے کے لیے سنایا
وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم کوئی بھی بھلا کام کرو گے اللہ جانتا ہے، ریکارڈ میں ہے، جب تم اس کا حوالہ دو گے تو اسے حیا آئے گی اور وہ تمہارے کام بنائے گا اور تمہاری مصیبت کو دور کرے گا، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اور آخرت میں تو اعمال صالحہ ہی کام آنے والے ہیں۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں اعمال صالحہ، برزخ میں بھی کام آ رہے ہیں اعمال صالحہ، قبر کے گڑھے میں، آخرت میں بھی کام آ رہے ہیں۔ جو پونجی آپ کی ہر جہاں میں کام آئے گی وہ ہے نیک اعمال، اور ہمارے پاس انہی کی کمی ہے، ہر چیز موجود ہے، اعمال صالحہ ہی کی کمی ہے۔ انہی اعمال صالحہ کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور میں آپ کو ضمناً ایک دو مسائل بتا دوں اس واسطے کہ واقعات تو میں نے جیسا ہے حدیث میں ایسے سنا دیا ہے، پر شارحین حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے آدمی نے جو کام کیا اس نے تو بالکل جو کام کیا اخلاص والا کام ہے۔ آپ سوچیں ایک آدمی کو کسی سے ملنے کی تمنا ہو، کسی سے پر وہ اپنا دل ہار چکا ہو اور دن رات اسی کے عشق میں کھویا ہوا ہو، وہ مل بھی جائے قسمت سے بغیر کسی بدنامی کے اور بغیر کسی جبر و زبردستی کے، تیار بھی ہو جائے وہ خواہش پوری کرانے کے واسطے، اب پھر اللہ کا نام بس بیچ میں آ جائے اور کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ڈر اس کو نہیں تھا، بس ایک اللہ کا نام تھا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، عرش کے سائے میں اللہ ان کو بٹھائے گا، جو تنہائی میں خدا یاد آئے تو آنکھ سے آنسو نکل جائے، جو سائے میں ہوگا اس کا حساب نہیں ہوگا، جس کا حساب ہوگا وہ سائے میں نہیں ہوگا قیامت۔ یہ سائے میں رہنے والے لوگ ہیں، کتنا بڑا عمل تھا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی جب شہوانی جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے تو جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں لگتی، جب تک کہ اس کی یہ گرمی بجھ نہیں جاتی، عقل ٹھکانے نہیں لگتی۔ لیکن کیا ایمان ہے کہ اللہ، بس عقل ٹھکانے آ گئی اور سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، اور خوف خدا نے گناہ سے بچا لیا۔ آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے۔ پر ہم نے کہاں اپنے بچوں کو، بچیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں اور ان کی تعلیمات سنائیں؟ بچپن سے سناتے ہوتے، سکھاتے ہوتے، ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا۔ پتہ نہیں کس نبی کے امتی تھے وہ لوگ، اس نبی کی تعلیمات نے اگر ان کو اتنا خوف خدا پیدا کیا تو ہم تو اس نبی کی امت ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں نہیں ان کی باتوں سے یہ جذبہ پیدا ہوگا؟ ہمارا ایمان بھی ایسا بنے گا، اور آج بھی ہے جن کی تربیت ہوئی ان میں خوف خدا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہوں گے، سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوں گے، نہ ان کی نگاہیں خراب ہیں، نہ ان کی شرمگاہیں غیر محفوظ ہیں، پاک باز زندگی گزار رہے ہوں، کیونکہ تربیت ہوئی ان کی۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو وہ ہوگا جو روز سن رہے، وہ ہوگا جو روز میڈیا میں آ رہا ہے، یہی ہوگا۔ اب جو دوسرے صاحب تھے، ان کا جو عمل تھا، اس عمل میں ان کے لیے واجب نہیں تھا کہ وہ پوری بکریاں اس کو دے دے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت، ہمارے آقا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مزدوری چھوڑ کے چلا جائے تو وہ جب بھی آئے گا جو مزدوری تھی وہی ادا کرنا واجب ہوگا۔ وہ جو آپ نے محنت کر لی، اس کو بڑھا لیا، کما لیا، یہ اس کو دینا ضروری نہیں، تھوڑا بہت بڑھا کے بھی دے سکتا ہے کہ چلو میں نے کما لیا تھا۔ وکیل جب ہوتا، جب وہ کہہ کے جاتا کہ میرے پیسے تجارت میں لگائیے،
لیکن اس نے کہا تو نہیں تھا کچھ بھی، صرف امانت اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، یہ دے بھی دیا تھا مگر وہ لے نہیں گیا تھا۔ اس لیے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ذمے تو نہیں تھا مگر یہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور امانت اور دیانت کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اس وجہ سے اس نے وہ سب دے دیا، اور اللہ کو یہ عمل اتنا بھلا لگا کہ مصیبت میں اللہ نے اس عمل سے اس کا کام بنا دیا۔ تیسرے شخص نے جو دعا کی تھی، اس میں شریعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کی فکر کرنا کمپلسری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن ان کے معاملے میں ایثار کرنا اپنی ذات کی حد تک تو کر سکتا ہے، بال بچوں کے سلسلے میں ایثار نہیں کر سکتا ان کا، کہ بال بچوں کے بیوی کے حقوق کا بھی ایثار کرے ماں باپ کے لیے، بچوں کے حقوق کا بھی ایثار کرے ماں باپ کے لیے، یہ شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اپنے حق کا ایثار کر لے سکتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا، میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک امی نہیں کھائیں گے، اپنے لیے تو ایثار کر سکتا ہے، لیکن اوروں کے حقوق کا ایثار وہ نہیں کر سکتا، نہ بیوی کے حق کا کر سکتا ہے نہ بچوں کے کر سکتا ہے۔ ہاں کسی کے بیوی بچے اس کے مزاج میں ڈھل گئے ہوں اور اسی کی جیسی تربیت ہو گئی ہو اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے ایسا ہی ایثار کرتے ہوں اپنی خوشی سے، تو اپنی خوشی سے تو اجازت ہے، لیکن جبر کر کے ہم ایثار ان کے حقوق کا نہیں کرا سکتے۔ یہ دراصل اسلامی تعلیمات کا اعتدال ہے، بیلنس ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ادھر جھکے تو ادھر ہی جھک گئے اور بیوی بیچاری پریشان، بچے پریشان، اور ادھر جھکے تو ادھر ہی جھک گئے، بیچارے ماں باپ ترس رہے ہیں اولاد کے واسطے۔ تو یہ اعتدال اسلام میں، یہ ان بیلنسنگ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں بیلنس ہے، اعتدال ہے، ترازو کا کانٹا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، سیدھے چلو صراط مستقیم پر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ویسے کرو۔ جذبات کو دین نہ سمجھو، احکام کو دین سمجھو، حکم جو کہہ رہا ہے اس وقت اس حکم کے مطابق عمل کرو۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیاری پیاری باتیں بتا کر ہماری زندگیوں کو انسانی زندگی بنانا چاہا، ہم ان تعلیمات سے اپنے آپ کو انسان بنائیں، حیوانیت سے، جانور پن سے باہر نکالیں اور سچے انسان بنیں، سچے مسلمان بنیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔